سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کی یہ تیسری ناول لڑکیوں کا جزیرہ کا پارٹ 7۔ دوسری شام عمران اسی لڑکی کے مکان کے سامنے موجود تھا جس سے ماہنامہ قمر لچکدار کے دفتر میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے یہ معلوم بھی کر لیا تھا کہ وہ گھر پہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ گھر پہ نہیں تھی، شاید ابھی دفتر سے واپس نہیں ہوئی تھی۔ عمران نے ذرا ہی دیر میں اس کے بارے میں کافی ساری معلومات اکٹھا کر لی تھی۔ وہ تنہا رہتی تھی، پڑوسیوں سے اس کی شناسائی نہیں تھی، کبھی اس سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا، گھر میں راتیں گھر میں ہی گزارتی تھی۔ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ بہت مغرور ہے اور کسی نے آج تک اسے زنانہ لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک 6 بجے وہ مکان کی طرف آتی دکھائی دی۔ عمران نے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، لیکن وہ عمران کو دیکھتی کچھ گھبرا گئی تھی۔ ہائے، عمران دیدے نچا کر بولا، پھر وہی پتلون؟ یہاں تم پٹ جاؤ گے، لڑکی نے خود کو سنبھال کر کہا تھا۔ بہتر یہی کہ چپ چاپ چلے جاؤ۔ پٹ جانا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اب تمہیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ تم شاید میری باتوں کو مذاق سمجھتی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں پچھلی رات 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ رات بھر تمہاری پتلون مجھے غصہ دلاتی رہی اور صبح ہی سے میں نے تمہارے خلاف کافی باتیں اکٹھا کر لی ہیں، جیسے کہ میں بتاؤں کہ تمہارا تعلق پوسٹ باکس نمبر 213 سے ہے۔ عمران نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھی اور بغیر پلکے جھپکائے عمران کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تم کون ہو؟ خدائی فوجدار، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ بس پتلون پہننا چھوڑ دو، پھر میری شکل کبھی نہیں دیکھو گی، اور میں نے تم پر تقریباً 500 روپے صرف کیے ہیں۔ مجھ پر کیسے؟ ارے تو کیا یہ معلومات مجھے مفت حاصل ہوئی ہے؟ اب اگر میں نے کل بھی تمہیں یہی پتلون پہنے دیکھا تو تم جیل میں ہوگی۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ بس میں کل تک کہیں اور انتظار کروں گا اور صبح ہی تمہارے دفتر کے سامنے تم پر ایک نظر بھی ڈالوں گا، سمجھی؟ دوسری صورت میں تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم خود ہی سوچو، اگر تم نے اسکرٹ اور غرارہ نہیں پہنا تو میں یہ بھلا دوں گا، اگر تم اسکرٹ اور غرارے میں ہی نظر آئیں تو میں بھلا دوں گا کہ تم مجرموں اور سازشیوں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہو۔ میں نہیں پہنوں گی، اب وعدہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ سنیے تو جناب، لڑکی نے اسے روکا۔ بس اب سب کچھ ٹھیک ہے، پرواہ مت کرو، عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک گلی میں مڑ گیا۔ دوسری طرف کیپٹن جعفری باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور جعفری نے جھلا کر کوٹ جو پہننے جا رہا تھا میز پہ ڈالا اور ریسیور اٹھا کر دہاڑا، ہیلو! آہا، دوسری طرف سے آواز آئی، تم یقیناً اپنے فون کے میٹر کو صدمہ پہنچاؤ گے۔ اوہو، گڈ مارننگ سر۔ جعفری بوکھلا گیا تھا کیونکہ آواز اس کے چیف کی تھی۔ مارننگ، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ فرمائیے جناب۔ ماہنامہ قمر لچکدار کے دفتر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، مس زیبا۔ تمہیں اس کی نگرانی کرنی ہے، صبح سے شام تک کی رپورٹ مجھے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پوسٹ باکس نمبر 213 سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا وہ اس میں جو منی آرڈر آتا ہے خود ریسیو کرتی ہے؟ اور یہ بتا دیجئے کہ کس پوسٹ آفس کا ہے یہ نمبر؟ جعفری، کبھی تو عقل استعمال کرو۔ جی میں سمجھا نہیں، جعفری بوکھلایا۔ جب پوسٹ باکس کے ساتھ آفس کا نام نہیں ہے تو سمجھ لو وہ جنرل پوسٹ آفس کا ہی نمبر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سلسلہ کٹ گیا اور جعفری ہانپنے لگا تھا۔ دوسری طرف سارجن ناشاد ایک غزل کہہ رہا تھا۔ سامنے رکھے ہوئے کاغذات پہ اس نے کافی کچھ لکھ رکھا تھا۔ اچانک ایک مصرعے میں اسے گاڑی رکتی ہوئی معلوم ہوئی اور اس نے اس کی تفتیش شروع کر دی۔ غمے جانا ابے کھٹ کھٹ، لہو بن کر ابے کھٹ کھٹ، ٹپک آنکھوں ابے کھٹ کھٹ، ہے کچھ یوں بھی ابے کھٹ کھٹ۔ ہاں ٹھیک تو ہے پھر یہ، غمے جانا لہو بن کر ٹپک آنکھوں سے کچھ یوں بھی ابے کھٹ کھٹ ابے کھٹ کھٹ۔ سارجن ناشاد اسی طرح مصروں کی تقدیر کرتا تھا۔ سارجن ناشاد ویسے تو فوجی آدمی تھا، تعلیم لیکن بہت واجبی سی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے جگت استاد ہونے کا دعویٰ تھا اور اس کے ساتھی اس کے قائل بھی تھے۔ مشاعرے میں بھی بڑے ٹھسے سے جاتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت فوجی وردی کے بجائے چوڑی دار پاجامہ، پھولدار جامدانی کی اچکن ہوتی تھی۔ یہ تھا ناشاد، لیکن اس محکمہ سیکرٹ سروس میں وہ کیوں تھا؟ اس کا جواب سوائے عمران کے کسی کے پاس نہیں تھا۔
اس وقت بھی ناشاد بہت زور و شور سے غزل کہہ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور وہ سمجھ گیا کہ یا تو جولیا کا فون ہے یا پھر ایکسٹرو کا فون ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ناشاد غزل ہو رہی ہے؟ ایکسٹرو کی ہی آواز تھی۔ نہیں جناب، میں تو پرانے کیسوں کی فائل الٹ رہا تھا، قسم لے لیجئے جو سال بھر سے آدھا مصرع بھی ہوا ہو۔ اچھا سنو، تمہیں شاداب نگر جانا ہے، وہاں ماڈل گرلز اسکول میں گستانی ہے ناہید، اس کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے۔ کس قسم کی معلومات؟ وہ یعنی سارجن ناشاد ہکلا گیا۔ میں اس کی عمر نہیں معلوم کرنا چاہتا، نہ ہی عاشقوں کی تعداد، سمجھے؟ جی ہاں، پھر کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ جی وہ، جی یہ، شٹ اپ، وہ بہت حسین ہے۔ تم اس پر نظم کہنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، اور یہ کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا ہے۔ جی سمجھ گیا، تم شراب پی کے قطعی نہیں نکلو گے۔ جناب والا، لا حول ولا قوت، میں نے بالکل ترک کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے عشق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرو گے؟ بہت بہتر جناب۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ نے اگر نہیں کیا، جنہوں نے کر لیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو عمران سیریز کا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔